السلام علیکم ماہو زاریاں کے EP8 میں آپ کا سواگت. کیا حال ہے ماہو؟ میں ٹھیک ہوں. ناظرین کے کھڑے ہوئے عمران خان کے ساتھ ہفتہ کو ہو گیا ہے نا. وہ ٹھیک ہے, ہر زبان میں انہوں نے ابھی تک ٹویٹ کر دی ہے کہ میں عمران کے ساتھ کھڑا ہوں. تو آج میں ایپیسوڈ کرنے آئی ہوں, تو آج میں نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر, پھر اس کے بعد جو دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. بیٹھ جائیں پلیز. تھینک یو. تھک گیا تھا میں تھوڑا سا, وہ جو تھا نا کہ اس بلندی پہ بہت تنہا ہوں, کاش میں سب کے برابر ہوتا. تو وہ یار سارے فینس نکل ہی گئے عمران خان کے, میں اکیلے ہی کھڑا رہ گیا ہوں. ہمت ہے, آپ نے گیو اپ نہیں کرنا ہے. لینگویجز ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں, ابھی ساری لینگویجز پہ کام چل رہا ہے. روز کے حساب سے ہمیں اسٹینڈ اپ کال دی جاتی ہے. اے بھی کھلوتے ہوئے نے, وہ بھی کھلوتے ہوئے نے. کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ یار کچھ لوگوں نے بڑا کرٹیسائز بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کوئی امیر سے لونڈے ہیں, یہ کھڑے ہو جاتے ہیں ایسی فضول سی چیزوں پہ, اور جو عوام کے ریئل ایشوز ہیں نا ان کے اوپر یہ بات نہیں کرتے. تو ایک تو یہ کہ میں کوئی خاص امیر ہوں نہیں, جی وہ تو مجھے اندازہ ہے. ہاں, دوسرا یہ کہ وہ جو ریئل ایشوز ہیں میں ان کا کیا کر لوں گا. ابھی یا تو ہمارے پاس میں کوئی بات ہو نا, ساڑھے واسطے تو کچھ نہیں ہے, بندہ کھلو ہی سکتا ہے, تو آپ کو کھلو دیں. ہاں, دوسرا ہم لوگوں کا تو یہی ہوتا ہے نا کہ یار دو وڈیاں دی آپس چ لگ گئی ہے, پاپ کارن کڈو. ہماری زندگی کی انٹرٹینمنٹ بھی یہی ہے, ہمارے تجزیے بھی وہیں پہ شارپ ہوتے ہیں ہمارے. بالکل. تو اور پھر جو ہے نا تھوڑا سا میں نے یہ بھی دیکھا کہ خان صاحب کے ساتھ نا زیادتی ہو رہی تھی. وہ یہ ہے کہ ویسے خان صاحب نے کچھ نہیں بھی کیا ہوتا تو کریڈٹ مل جاتا ہے, ایبسولوٹلی ناٹ ٹائپ. ہاں, لیکن جہاں پہ وہ کچھ کرتے ہیں تو کریڈٹ ملتا ہی نہیں, کہ وہ ضرور کسی نے مشورہ دیتا ہونا ہے. اچھا بھی وہ کون ہو سکتا ہے جو مشورہ دے؟ پوری PTI میں کوئی ایک نظریاتی آدمی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کابینہ میں سے تو کسی نے مشورہ نہیں دیا. وہ تو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے, وہ مشورہ کیوں دیں گے؟ بالکل, ان کا تو ہے نا کہ معاملہ رواں رہے, وہ کیوں چاہیں گے اسٹینڈ اسٹل کرنا. اچھا پھر دوسری چیز وہ یہ بھی آتا ہے جی کہ ان کی اہلیہ نے شاید مشورہ دیا کہ ایسے نہیں ایسے کر لو. وہ بھی میرا نہیں خیال. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ان کی اہلیہ جو ہیں ان کے بارے میں جو کچھ ہم نے سنا ہے وہ ہے اسپرچول خاتون. بالکل. اچھا اب پھر وہی بات, ویسے تو یہاں پر مولویوں کے جس قسم کے رول رہے ہیں پاکستان میں وہ ہمیں اندازہ ہی ہے, لیکن اگر آپ کو نا کہ جی مولوی کھلو گیا ہے یا مولوی نے کہتا ہے کہ کھلو جاؤ ہوں نہیں, تو وہ بات نہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جی وہاں پہ وہ اڑ گیا ہے ٹائپ سے. اسپرچول والوں لوگوں کا تو ہوتا ہی ہے کہ ان کا بھی وہی ہوتا ہے کہ لوبریکیٹ کرنا ہے, کہ معاملہ رواں رکھنا ہے, کہ بندے ان کے پاس آتے ہی ہیں کہ جی زندگی میری رک گئی ہے, وہ کہتے ہیں جی فلانا وظیفہ یہ ایسے ویسے زندگی دوبارہ. تو وہ جو, اور ٹھیک ہے اسپرچول آدمی خود اڑ بھی جائے کسی چیز پہ کہ جا میں تینوں بادشاہ نہیں مانتا, لیکن وہ کسی اور کو کبھی نہیں کہے گا کہ تو بھی کھلو جا. بالکل, وہ اس کا اپنا ہے نا, سیلف لیس انسان ہے, ٹھیک ہے نا, وہ جو اسٹیپ لے رہا ہے. ویسے بھی میں نے تو ان کی جو خاتون اول ہیں کہ جو بھی کہنا چاہتے ہیں ان کو میں نے ہمیشہ پودے لگاتے ہی دیکھا ہے. وہ پودا لگا رہی ہوتی ہیں, پودا لگوا رہی ہوتی ہیں, اور پودے کو ہی پروموٹ کر رہی ہوتی ہیں. میں تو کوئی بات نہیں. یہ جو آپ نے پہلی والی بات کی ہے نا, اس پہ آپ کو پتا پاکستان میں ایکچولی ڈیبیٹ ہے کہ پرائم منسٹر کی جو وائف ہیں وہ خاتون اول ہیں یا جو صدر کی وائف ہیں وہ خاتون اول ہیں. بائی رول بائی لا صدر کی جو ہوتی ہیں وہ فرسٹ وومن کہلاتی ہیں ایز پر ریٹن, لیکن ہم انہیں ہاں اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ جو ہے نا کہ وہ آپ اس کو چھوڑیں, آپ اس یہ چھوڑ دیں بات ساری, آپ مہنگائی کے اوپر بات کریں. بھائی میں کیا مہنگائی کے اوپر بات کر لوں؟ ہاں, مہنگائی کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ابھی آپ ظاہر ہے آپ بھی کلپ رہی ہوں گی کہ میں پٹرول اینچتے اونج. بات یہ ہے کہ جس بندے کا یہ خیال ہے کہ ابھی اس نے 3 مہینے پہلے سپر پاور کو شکست دی ہے, اس کو 20-30 روپے پٹرول کے دکھتے ہیں. بالکل نہیں دکھیں گے. کوئی کہہ رہا تھا, کوئی کہہ بھی رہے تھے, وہ ہمارے کیا نام ہے یار, وہ علی جو بھی ہے انہی کی کیبنٹ کے اندر سے, اسے یہی کہا ہے, فیصل بارڈا نے یہ کہا ہے کہ عوام جو ہے وہ 200 لیٹر جو ہے پیٹرول اس کو بھی برداشت کر لے گی. علی میں نے آپ لوگوں سے کہنا تھا, علی میں تمہیں بھی کہنا تھا کہ اگر 200 پیٹرول ہو گیا نا, میں شو کرنے واسطے گھر باہر نہیں نکلا, میں گاڑی چلانی پڑی, ہم کرو لے کے نا تمہارے گھر آ جائے کریں گے. ویسے آپ کس سے گاڑی چلائیں گے, پیٹرول سے, پانی سے, تھک نال یا وظیفے نال, مطلب تسی کی لگو گے؟ دیکھیں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, بات بڑی سیدھی سی ہے. وہ میں واڈا صاحب کی بات سے نہ اگری کرتا ہوں کہ نہیں دیکھیں پھر وہی بات, جن کا تو یہ خیال ہے کہ پوری دنیا ہمارے خلاف سازشیں کر رہی ہے اور ہم نے بچنا ہے ان سازشوں سے اور ہم نے پوری دنیا کو شکست دینی ہے,
تو پھر ان کے لیے تو پیٹرول مہنگا کوئی پرابلم نہیں ہے نا, کیونکہ پھر پیٹرول مہنگا ہوگا تو یہ ساری بچت ہوگی نا سازشوں سے اور وہ سارا کچھ. ویسے بھی آپ کے بارے میں تو لوگ ویسے کہتے ہیں کہ آپ بہت امیر ہے تو آپ کو کیا فرق پڑے. ہاں مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اچھا تیسرا جو ہے نا یہ جو الزام لگتے ہیں نا کہ جی پیٹرول اتنا بڑھا دیا اور ضرور حکومت چور ہوگی, کیونکہ خان صاحب خود کہتے تھے. جی جی ماشاءاللہ. تو اس پہ اب جو ہے نا وہ نیچے حکومتی اہلکار آ کے کہتے ہیں کہ انڈیا میں اتنے کا ہے, سعودی عرب میں اتنے کا, فلانے میں اتنے کا ہے, وہ بتاتے ہیں کہ باقی جگہوں پہ مہنگا ہے. اچھا پھر اس پہ یہ والے نیچے آ کے کہتے ہیں کہ لیکن وہاں پر جی ڈی پی بھی تو زیادہ ہے. جی یہ سارے مسئلے ہی نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی دکھاتے ہیں نا کہ انڈیا میں اتنے کا ہے اور بحث ہے کہ انڈیا کا جی ڈی پی زیادہ ہے, ہمارا جی ڈی پی بھی کم رہے گا اور پیٹرول بھی اتنے پہنچے گا. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جی تسی جو کر سکتے ہو کر کے دکھاؤ, ٹھیک ہے, ہمارے پاس میں تو نہیں ہے. اور انڈیا کی ایگزامپل جب کوٹ کرتے ہیں تو مجھے بھی بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ تسی مطلب انہاں دا حالات بھی تو دیکھو نا وہ کدھر سے کدھر پہنچے ہوئے. بات بڑی سادی سی ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے, ایڈ آ نہیں رہی ہے, ٹھیک ہے, اب یا تو اپنے خرچے کٹاؤ, اگر وہی اللے تللے آپ نے رکھنے ہیں ریاست نے جو کہ ایڈ جب آتی تھی تب کے تھے, تو پھر تو پیٹرول بڑھانا ہے نا, پیٹرول کی قیمت ہی بڑھانی ہے, اور کیسے بڑھانا چلے گا. اتنے بڑے حالات ہیں کہ آئی ایم ایف والے جو ہے نا وہ ان سے بھی نیگوشیشن نہیں ہو پا رہی ہے اگلے قرضے کے لیے. ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے دوا کے کٹیں گے کس طرح باہر. اس میں پھر نا ایک اور طرح کے بھی لوگ ہیں جو بیچ میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی تم لوگ آ کے شور مچانا شروع کر دیتے ہو, تمہارے حالات بہتر نہیں ہوئے, آج سے اتنے سال پہلے تمہارے پاس فلانی گاڑی تھی, آج تمہارے پاس تمہارے حالات تو بہتر ہو گئے, تو تمہیں کیا مسئلہ ہے. اچھا وہ پھر وہی بات کہ ہم تو بڑا اللہ کے کرم سے حفاظت کے پروں میں ایسے لپٹے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے لوگ ہیں جن کو زیادہ فرق پڑ رہا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ اچھا اگر اکراس بورڈ سب کے حالات بہتر ہی ہوئے ہیں تو پھر تو اس میں پچھلے 10 سال جو تھے وہ زرداری اور نواز شریف کے تھے, تو پھر ان سے بھی کوئی مسئلہ نہیں اگر حالات بہتر ہی ہوئے. بہتری تو پھر ادھر سے سٹارٹ ہوئی تھی نا, کسی نے آ کے لکھتا ہے وہ پورا سسٹم جنہیں تباہ کر دے پئے ہو. تو بہرحال مسئلہ پھر وہی ہے کہ آپ حکومت کو ہم یہ ہیڈز اپ دے رہے ہیں کہ کوئی کہانی تراشیں, کیونکہ نہ جی ٹی پی ٹھیک ہوتا نظر آ رہا ہے نہیں ہونا, اور پیٹرول انڈیا والی پرائس پہ جاتا نظر آ رہا ہے. جی ڈی پی سے مجھے یاد میں نے پڑھی خبر کہ مطلب کیونکہ کہیں سے پیسے نہیں آ رہے ہیں نا, ہمیں تو کوئی طریقہ آ رہا ہے پیسے بنانے کا, تو اب ہمارے ہی کچھ اداروں نے سوچا ہے کہ اسی پھر کمائی کا کوئی طریقہ سیکھیے. تو اس کے اندر پنجاب کا جو محکمہ بہبود آبادی ہے, ان کی جو اپنی آفیشیل گاڑیاں ہیں نا, انہوں نے وہ رینٹ کرنی شروع کر دی ہے برات کے لیے. اب بہبود آبادی کی جہی گڈی ہے نا, اور دلہے نو یا دلہن نو جڑا نا وہ گڈی دے وچ مطلب 15,000 یا 10,000 رینٹ کرا کے نا وہ پورے فنکشن کے لیے وہ کرتے ہیں. مطلب یہ اب بچے کنٹرول ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے, لیکن ایک شادی کا پورا پیکج انہوں نے پرووائڈ کرنا شروع کر دیا کہ وی ول فیسیلیٹیٹ یو ٹو ہیو ایز مینی بیبیز ایز یو وانٹ. میں نظریاتی طور پہ اس کے ساتھ مجھے پتہ ہے, دیکھیے صحیح کرنا کری. بات یہ ہے کہ آپ تو کہہ رہی ہیں نا کہ وہ اس سے پیسے کما رہے ہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان گاڑیوں کے اوپر وہ پوسٹر اور سب کچھ لگے ہوئے ہیں نا, تصویریں کہ بچے کم اچھے فلانا ڈمکانا جو بھی میسیجز ہوتے ہیں, تو پھر تو ان کو فری دینی چاہیے براتوں پہ, تاکہ کل کو لڑکی والے بیوی مطلب گربان پکڑنے جوگی ہو کہ بھئی تم تو اس گاڑی پہ آئے تھے, تم کہہ رہی ہو لائن لگانی ہے, تو یہ تو نہیں ہوگا. ہاں مطلب جو چیز آپ نے استعمال کی ہے ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ اپنے ٹرسٹ کا بھی تو مطلب آپ کو اس کے اندر بلیو ہونا چاہیے, اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے. تو اب آپ اس کے حق میں تو میں کیا کروں, لیکن میری سمجھ تو باہر ہے کہتے ہوتا کی کیا ہے. مطلب بچے پاپولیشن ہے جو بڑھتی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے کہا کہ چلو پھر کمائی کر لئیے. اب کہیں تو ایسے استعمال کرنے نا اس سے پہلے کہ گاڑیاں خراب ہو جائیں, تو اچھا آئیڈیا, چلو ٹھیک ہے, بالکل بالکل صحیح ہے, زبردست ہے. اور میرا سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت زندگی کا ہے وہ یہ ہے, یاد ہے ہمارے بچپن میں ہمارے نمبر آتے تھے, مسا مار کے پاس ہو رہے ہوتے تھے ٹھیک ہے, اور پیرنٹس اس میں کہتے تھے کہ مطلب جب پتہ چلتا تھا پاس ہو گئی ہے ٹھیک ہے, مٹھائیاں آ رہی ہیں, سارے نو دس رہے, اگلا بندہ بھی کہہ رہے ہیں میں کس منہ نال مبارک دواں کہ اے نمبر مارے نے. تو آج کی جو یہ انٹر کے یہ جو میٹرک کا آیا ہے رزلٹ, اس کے اندر پیرنٹس نے احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے کہ کوئی 48 اسٹوڈنٹس ہیں جن کے 1100 میں سے 1100 نمبر آئے, ایک گریس مارک بھی نہیں کٹا
ٹھیک ہے, اور پیرنٹس جو ہیں اس پہ وہ احتجاج کرنے باہر نکل کہ ہم یہ نمبر نہیں مانتے. بھائی تسی کی چاہتے ہو, تی زندگی سیٹ ہو گئی ہے, 1100 نمبر انہوں نے مار لیتے نے, اور اے لیولز نہیں بھی کیتا, میٹرک اچھے اینے نمبر تسی مارنے دو, اور کی چاہیے. میرے خیال میں تو احتجاج انہوں نے کیا ہوگا جن کے نہیں آئے 1100 میں سے 1100. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بڑا ایک مزیدار, میں نے کل ٹویٹ پڑھی کہ یہ کیا دور آ گیا ہے, لوگوں کو پورے نمبر مل رہے ہیں. ہم تو جتنی مرضی محنت کر لیتے تھے, ہمارے دور میں 10-15 نمبر تو ٹیچر یہ کہہ کے کاٹ لیتا تھا کہ تشنگی رہ گئی. تو وہ جو ہے نا, میں تو بچپن سے میرا ایک اصول رہا ہے کہ یا تو میرے پرچے صوفی تبسم چیک کریں, ورنہ میں نہیں کر رہا محنت. ہاں میرے سے بھی نہیں ہوتی تھی, مطلب ہم اسٹوڈنٹس میں سے نہیں تھے. اب جب آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ اس کے بعد منہ پسور کے آ جاتے سارے کے 1100 میں سے 1100 لے کے بھی بچے جو کارنر وچ بیٹھ کے روندے پے نے, تو ماں پیو بھی روندے رہے. تسی کی جانتے ہو, جان چھڈ دے ہونا تھی ہونا, ہو گئی بڑی. ہاں بالکل. اور پھر یہ جو ہے نا, وہ جو احتجاج ہو رہے ہیں, جیل روڈ پہ بچے نکل آئے ہیں کہ ہمارے مستقبل کا پتہ نہیں کیا ہو گیا. ابے یار ایف اے میں ہے تو کچھ نہیں ہوتا تھے مستقبل, مطلب تیرے مستقبل میں بہت مسائل ہیں آگے جا کے, لیکن ان کی وجہ ایف اے کے پرچے نہیں ہیں. تو یہ ہمیں بھی نہیں سمجھ آتی تھی اس دور میں, اب سمجھ آ گئی ہے. اب 1100 مارکس لے کے تو بالکل ہی کوئی مسئلہ نہیں رہ جانا چاہیے. نہ بھی ہو یار, کون دیکھتا ہے اب ڈگریاں, اب کام آتا ہے یا کام نہیں آتا, اب ڈگریاں سب نکل گیا. اب تو یہ ہے کہ گوڈے چلتے ہیں, چل سکتے ہو, گاڑی میں بیٹھ کے پہنچ جاؤ گے, کوئی آپ کے پاس کیمرہ ہے, بس ٹھیک ہے جی آ جاؤ, یا یہ رنگ لائٹ ہے جو میں نے ہوم خریدنی ہے, میں نے نمبر بھیج دی. اچھا جی, یہ مجھے بتائیے کہ عائشہ اکرم والا کیس کہاں جا رہا ہے؟ وہ کیس تو جہاں بھی جا رہا ہے, اس پہ ایک کسی بندے نے نیا مقدمہ درج کرانے کی کوشش کی ہے, بغاوت کا. Just because she was standing across مینار پاکستان؟ نہیں, وہ اس میں نا کچھ اس قسم کی جو چیزیں آئی ہیں نا کہ شاید اس نے وہ میٹ اپ کیونکہ خود کیا ہوا تھا, شاید وہ کمپلس تھی, اس نے کچھ مشہور ہونے کے لیے, مطلب یہ سب اس کی اور اس کے مینیجر کے درمیان میں کچھ فون کالز ریلیز ہو گئی ہیں جو میں نے سنی بھی نہیں. ہاں, اس میں نا کچھ اس قسم کا مسئلہ ہے کہ وہ لڑکا شاید ملوث تھا یا اس کو بھی تھوڑا بہت علم تھا. ایک بنیادی بات تو یہ ہے کہ 500 لوگوں کو تو انہوں نے نہیں کہا تھا نا کہ مطلب, جی بالکل. ہاں تو ایک تو یہ کہ یہ ایک بہرحال کئی لوگوں کے اس پہ مطلب اینڈ پہ یہ کرائم ہے, یہ کرائم ہوا ہے کمٹ, تو آپ وہ پکڑے, ان کو سزا دیں بجائے اس کی. جو ایک وہ والا مسئلہ ہے نا کہ ہم بدنام ہو گئے, یہ بالکل وہ ملالہ والا پرابلم ہے کہ بجائے اس کے نا کہ ملالہ پہ آپ یہ سوچیں کہ اچھا باہر ہمارا یہ امیج گیا ہے کہ ہمارے یہاں پہ بچیاں پڑھنا چاہتی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں نہیں باہر سے ہو گیا بدنام. جیسے بوائزز کے جو مرال جو ہے نا وہ ہر بار ڈاؤن رہتے ہیں, اسی طرح ہر وقت ہم بدنام رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اے نہ کہو او نہ کہو, تسی ملک دی جو نا بدنامی کرتے پئے ہو, اور بندہ کی کرے. آئی ہوپ شی گیٹس آؤٹ آف دس ٹربل. ہاں یار یہ بغاوت بغاوت کیا مطلب, آپ نا مجھے لگتا ہے ہمیں بھی شو کی جو ہے نا توسط سے ہم پہ بھی بغاوت کا کسی ٹائم نہ لگ جانا چاہتا, جس اسپیڈ سے یہ لگے ہمیں. Anyway, we have covered everything. زبردست. علی سے درخواست اور ہے, آخری میں نے یہ چیز سوچی ہے کہ اب سے جس کی وجہ سے بھی ایپیسوڈ ڈیلے ہوگا نا, اس کی ٹویٹر کے اوپر نیمنگ اینڈ شیمنگ ہوگی. ٹھیک ہے, اس دفعہ میری وجہ سے تھا, تبھی اس کو یاد آیا. خود جب لیٹ کرائے گا نا تب نہیں اس کو یاد آنا جو پچھلے ہفتے ہو. میری مجبوری ہوتی ہے جینون. ہاں تو میں تو بہانے بنا رہی ہوتی نا بلا وجہ. دیمک کا بہت بڑا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے میں نے اس کو کہا تھا میں جا رہی ہوں, میں نہیں ابھی آ سکتی. خیر anyway, علی آپ چاہیں تو آپ کھڑے ہو سکتے ہیں, 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا, پلیز کھڑے ہو جائیں. تالیاں. عمران خان صاحب اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں, یہ جوان آپ کے لیے کھڑا ہوا ہے, اور اب مزید لینگویجز میں بھی وہ آپ کے لیے کہیں گے. تھوڑا تھلے ہو گئے بابا کہتے ہیں. اوکے, بائے بائے.